السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج ہم بنانے لگے ہیں دال کے بھرے ہوئے کریلے، بہت لذیذ، بہت مزیدار بننے والے ہیں یہ۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اینڈ تک۔ چلیے آئیے چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم کریلوں کی تیاری کرتے ہیں۔ کریلوں کا جو ہے وہ ہمیں چھلکا اتارنا ہے، اس کی دونوں سائڈ جو ہے وہ باریک اس طرح سے کٹ کر لینی ہے، اور چھری کی مدد سے اس کا چھلکا اس طرح سے باریک کٹ کر لینا ہے۔ اس طرح سے ہمیں چھلکا اس کا اتارنا ہے۔ آپ چاہیں تو پیلر کی مدد سے بھی اتار سکتے ہیں، پر چھلکا بہت زیادہ موٹا موٹا نہیں اتارنا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے بالکل باریک جو اوپر کی سکن ہے وہی اتارنی ہے۔ یہ دیکھیں سیم میتھڈ سے میں نے سارے کریلوں کے چھلکے جو ہیں وہ اتار لیے ہیں۔ اب ہم نائف کی مدد سے اس طرح سے اس کے بیچ میں کٹ لگائیں گے تاکہ ہم اس کا گودا جو ہے وہ آسانی سے نکال سکیں۔ یہ میرے پاس گودا نکالنے والا ہے، میں اس سے نکال رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو چھری یا چمچ کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں، جو آپ کو ایزی لگے۔ اگر آپ کے کریلے بہت زیادہ سخت ہوں تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں، آپ جو ہے ان کو جس طرح چھلکا نکال لیا ہے اسی ٹائم پر ان کے اوپر کافی زیادہ نمک لگا کے ان کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد ان کے چھلکے جو ہے وہ کاٹ کے اندر سے جو بھی گودا نکالنا ہے وہ نکالے تو بہت آسانی سے نکل جائے گا۔ یہاں پر میں نے ایسے ہی نکال رہا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، شام کا ٹائم تھا، مجھے جلدی بنانا تھا، ورنہ یہ جتنے سخت ہو رہے تھے میں ایسے ہی کر کے نکالتی۔ کریلوں کے اندر سے میں نے گودا اچھے طریقے سے نکال لیا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے کلین سے جو ہے ہمارے کریلے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں۔ اب ہم ان کے اوپر سالٹ ایڈ کریں گے۔ سالٹ جو ہے وہ ہم نے تقریباً 2 سے 3 چمچ ایڈ کرنا ہے۔ جتنے آپ کے پاس کریلے ہیں آپ اس حساب سے سالٹ کی کوانٹٹی ایڈ کر سکتے ہیں، اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے مل لیں گے تاکہ ان کے اوپر اچھے طریقے سے جو ہے وہ سالٹ لگ جائے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو تقریباً 10 یا 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ان کے اندر سے پانی جو ہے وہ نکل جائے۔ کریلوں کو رکھے ہوئے تقریباً 20 منٹ گزر چکے ہیں، اور اب میں ان کو واش کرنے لگی ہوں۔ ان کو اس طرح سے واش کرنا ہے، کسی بھی چھنی وغیرہ میں آپ نے رکھ کے پانی اوپر سے ڈال کے ان کو بہت اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے، اندر سے باہر سے، تاکہ جو ایکسس سالٹ ہے وہ نکل جائے، اور جو ان کے اوپر جو کڑوا سا پانی ہوتا ہے گرین سا وہ بھی نکل جائے۔ کریلوں کو اب ہم ڈرائی ہونے کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں، اور اب ہم ایک خالی پین لیں گے اور اس کے اندر ہم نے کچھ مسالے بھوننے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پین کے اندر 1 چمچ زیرہ ایڈ کریں گے، 1 چمچ ہم اس کے اندر ثابت دھنیا ایڈ کریں گے، ½ چمچ ہم اس کے اندر کالی مرچوں کا ایڈ کریں گے، 1 چٹکی ہم اس کے اندر لونگ ایڈ کریں گے، 1 سے 2 ٹکڑے ہم اس کے اندر دار چینی کے ایڈ کریں گے، اور ساتھ ہی ہم ثابت جو ہے سوکھی لال مرچیں ایڈ کر دیں گے، اور اب ہم ان سب مسالوں کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے۔ آپ مرچوں کی کوانٹٹی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، مسالے آپ زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں، جتنی آپ کریلے بنا رہے ہیں، جتنی کریلے کی فیلنگ آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ مسالہ ہم کریلوں کی فیلنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اس بھنے ہوئے مسالے کو ہم گرائنڈر کی مدد سے اچھے سے پیس لیں گے۔ اب ہم کریلوں میں جو فلنگ ایڈ کریں گے دال کی، اس کی تیاری کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں دال چاہیے، پیاز چاہیے، ہری مرچیں چاہیے اور ٹماٹر چاہیے۔ دال جو ہے وہ میں نے آلریڈی بوائل کر کے رکھ لی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ دال ہماری بوائل ہوئی ہوئی ہے۔ 2 عدد یہاں پہ میں نے پیاز لیے ہیں، ان کو میں نے بالکل باریک جو ہے وہ چاپ کر لیا ہے۔ آپ بھی اس طرح سے چاپ کر لیجیے گا۔ ٹماٹر بھی بالکل باریک چاپ کرنے ہیں، اور ساتھ ہی میں نے ہری مرچیں لی ہیں۔ ہری مرچیں جو ہیں وہ جالاپینو تھی، ان کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے چاپ کر لیا ہے اور ان کو ایڈ کر دیا ہے۔ کوانٹٹی آپ مسالوں کی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، میں نے اتنی کوانٹٹی رکھی ہے جتنی میرے کریلوں میں آ جائے۔ یہ جو ہم نے مسالہ ابھی بھونا تھا وہ ہے، بھون کے جو میں نے پیس لیا تھا مسالہ، اس کے 2 سے 3 چمچ اس کے نکلے تھے، وہ میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر۔ ساتھ ہی ہم اس کے اندر سالٹ ایڈ کر دیں گے۔ سالٹ میں نے 1 چمچ ایڈ کیا ہے اس کے اندر۔ 1 چمچ ہی ہم اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے، اور اب ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ دیکھیں اس طرح سے کچھ اس کو مکس کرنا ہے۔ یہ مسالہ بہت لذیذ مزیدار سا بنتا ہے۔ ابھی سے اس کے اندر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ لوگ ریسیپی کو ایز اٹ از فالو کیجیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کریلے بھی میٹھے بنے اور بہت لذیذ بنے۔
करेलों का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम करेलों को भरने की तैयारी करते हैं। इस तरह से करेले जो है वो हमने भरने हैं। देखें, इस तरह से हम थोड़ा सा इसके अंदर जो हमने मसाला बना के रखा है वो ऐड करेंगे। जितना इसके अंदर जाए अच्छे से दबा दबा के आपने ऐड करना है। अगर थोड़ा बहुत पानी वगैरह भी निकल रहा है क्योंकि मसाले में हमने टमाटर और प्याज डाले हैं तो इस वजह से थोड़ा सा पानी भी हो सकता है, तो उसको भी हम दबा के निकाल लेंगे। आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो इस तरह से हमने सारे करेलों को भर लेना है। सारे करेलों की फिलिंग यहाँ पे मैंने कर ली है। अब हम एक धागा लेंगे, धागे की मदद से हम इस तरह से कुछ इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि जो इसकी फिलिंग है वो करेलों के अंदर से ना निकले। जब हम इनको फ्राई करें तो आपने इस तरह से कोई भी धागा लेना है जो भी घर में अवेलेबल हो, क्लीन धागा हो। इस तरह से सेम मेथड से आपने सारे करेलों को बांधते रहना है। इस तरह से आपने धागा लपेटते जाना है। ये देखिए, सारे करेले हमारे जो है वो रेडी हो गए फ्राई करने के लिए। अब हम कोई कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम ऑयल जो है वो ऐड करके गरम कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे करेले इसके अंदर ऐड करते जाने। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। बस पहले ऑयल थोड़ा सा गर्म था और फिर उसके बाद मैंने आंच जो है वो बिल्कुल मीडियम कर दी है। और अब हम इस तरह से सारे करेले इसके अंदर ऐड कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। इनका कलर भी थोड़ा थोड़ा लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। बिल्कुल इनको जलाना नहीं है, इनका कलर बिल्कुल लाइट सा ब्राउन होना चाहिए। गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आ चुका है। आंच हम बंद कर देंगे और इनको हम निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हम करेलों के सालन की तैयारी करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से भूनना है, जलाना नहीं है, ट्रांसपेरेंट और ब्राउन करना है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने तकरीबन यहाँ पर 2 अदद लिए हैं और इनको भी मैंने स्लाइस कर लिया है। इनको ऐड करके हम इनको भी नरम होने तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो जब हमारे थोड़े से भून जाएंगे तो हम इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे। हम अभी इसके अंदर कोई स्पाइसेस ऐड नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ इसी के अंदर अभी हल्दी ऐड की है, प्याज ऐड किए हैं और टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर जब अच्छे से भुन जाएंगे, मसाला ऑयल छोड़ देगा तो हम इसके अंदर जो हमारा दाल का मसाला बचा हुआ था वो ऐड कर देंगे। जब हमारे प्याज, टमाटर और दाल का मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा, एक जान हो जाएगा। देखिए कलर भी कितना खूबसूरत सा मसाले का हो गया है। ऑयल भी जब हमें नज़र आने लगेगा तो अब हम इस पॉइंट पर जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए थे, जो ठंडे हो चुके थे, अब हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से एक एक करके हमने इसके ऊपर ऐड करने हैं। आंच जो है वो हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है और इस तरह से हमने ऐड करते जाना है। यहाँ पर हम बिल्कुल दम वाली जो है वो आंच करके इसको स्टीम पे रख देंगे। ढक्कन दे के इनको स्टीम पे हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रखना है। 10 से 15 मिनट के बाद हम आंच बंद कर देंगे और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी जो यहाँ पर खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत लजीज ये करेले बनते हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।